یہ درود پڑھے محمد والے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات پڑھیں محمد والے. مومنین اکرام، اللہ تعالیٰ اس گرمی میں آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری دعا یہ ہے کہ پروردگار دو عالم اس علاقے میں جتنے مومنین آباد ہیں، اس بستی میں جتنے مسلمین آباد ہیں، اس جگہ پہ جتنے بھی انسان رہتے ہیں، خدا ان سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور جو فرش عذاب پہ جو حاجت لے کے آیا ہے، پروردگار دو عالم مشکل کشا کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرمائے اور اس کی مشکل کو حل فرمائے. خصوصاً بانیان مجلس ہمارے لاہور میں ہمسائے بھی ہیں، غلام قمر صاحب. پروردگار دو عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی، تندرستی اور ان کے مستقبل کو روشن فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. مومنین، جو لاہور شہر ہے اور دیہاتی ایریا، اس میں خاص فرق ہے. لاہور میں جس وقت مجلس گھر میں ہوتی ہے، لوگ اونچی نعرہ نہیں مارتے. وجہ یہ ہے کہ ہمسائے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن امام بارگاہوں میں کھل کے مارتے ہیں. آپ نے دیکھا لاہوری بچے آئے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ پورا پنڈ ایک پاسے تے بچے ایک پاسے، تو وہ نہیں دیکھیں، تھکے ہوئے نہیں. یہ تھک کے مجلس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی آپ جب بھی درود پڑھیں نا، میں یہ نہیں کہتا نعرے مارو تو میں آگے چلی جاؤں گا. کوئی دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی تکا سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی نعرہ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ہم نعرہ سٹارٹ نہیں ہیں. ہم آپ کو بتائیں، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مدرسہ لاہور میں ہے. اس مدرسے کے خدمت کرنے کا اللہ نے موقع عطا کیا. تو کچھ بچے میں لے کے آیا ہوں، کچھ بچے وہاں پر موجود ہیں، بچیاں بھی وہاں پہ پڑھتی ہیں. تو ہم تو ایک مدرس اور ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں. لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ نے نعرہ لگانا ہے تو عشق علی کے ساتھ لگانا. تھکا ہوا نعرہ بولو نہیں لگانا. یہ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ رہا. درود جب مرضی پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھنا ہے بولو بلند آواز سے پڑھیں. یہ ہماری آپ سے بات رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بات پہ نعرہ لگاؤ، ہر بات پہ درود پڑھو، لیکن یہ اتنی سی بات ہے کہ تھکا ہوا کام نہیں کریں. کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ایک نعرہ یاد کراتے ہیں، وہ جس میں امریکہ مرد آباد اسرائیل، اس میں پھر ایک بات پوچھتے ہیں، تھکا کون؟ بولو بیٹا. وہ کہتے ہیں دشمن. تو دشمن تھکے، علی والے کیوں تھکے؟ ٹھیک ہے نا. تو مل کر درود پڑھے محمد والے محمد پہ. ایک مرتبہ ذرا درود پڑھیں تاکہ گفتگو شرم بلند آواز سے. مومنین اکرام، پروردگار دو عالم سورہ بقرہ میں جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب تیرے پروردگار دو عالم نے ابراہیم کو مبتلا کیا امتحانات میں، مشکلات میں، اور اس کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو خداوند متعال نے فرمایا، ابراہیم ہم نے تجھے انسانیت کا بولو امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں انسانیت کا امام بن گیا اور میری اولاد کچھ بھی نہ بنے. تو بولو بیٹا
ایسے ہو نہیں سکتا. یہ تو مناسب ہی نہیں ہے کہ انسان خود آقا بن جائے اور اولاد جو ہے وہ کسی قابل نہ بنے. تو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا بار الہ تیرا کرم تو جاری ہے. قال ومن ذریتی، معبود میری اولاد کا کیا بنے گا، میں تو امام ہوں، میری اولاد کیا ہوگی. تو وہ تمنا ہر باپ کے دل میں بولیے گا ہوتی ہے. تو کہا میری اولاد کا کیا بنے گا. قال ومن ذریتی، میری اولاد کا بولیے گا کیا بنے گا. پروردگار دو عالم نے جو جواب دیا وہ قرآن کی آیات میں تحریر ہے. فرمایا کالا لا ینال عہد الظالمین. ہاں ابراہیم اولاد میں جو ظالم ہوں گے بچے ان کو امامت نہیں ملے گی، لیکن جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو امامت ملے گی. یہ بڑا چار کا تذکرہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ابراہیم کے بچے 4 طرح کے ہوں گے. کتنی طرح کے بولیے گا، 4 طرح کے بچے ہوں گے. ایک پہلے وہ جو پہلے بھی ظالم، بولو ابتدائی زندگی میں بھی ظالم، اور بولو آخری زندگی میں بھی ظالم. اور کہتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جڑے لاہور پیڑے جڑے لاہور پیڑے بولو وہ سیالکوٹ بھی پیڑے، وہ بدلتے نہیں ہیں. تو کچھ ایسے ہیں ابراہیم کے بیٹے بولو جو ابتدا میں بھی ظالم ہیں اور اپنے بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخر میں وہ جوانی میں بھی پیڑے. یا تھکو نا وہ آخر میں بھی پیڑے، شروع میں بھی ظالم اور بولو آخر میں بھی ظالم. پہلے بیٹے یہ علماء نے فرمایا. دوسرے بیٹے ابراہیم کے وہ ہیں جو ابتدائی عمر میں تو آپ کہیے نیک تھے، ابتدائی عمر میں نیک تھے لیکن آخر میں برے ہو گئے، ظالم ہو گئے. تو 2 بیٹے ہو گئے، 2 طرح کے بیٹے ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے ابراہیم کے اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری اولاد کو امامت ملے گی. تو کس امام کو ملے گی، کس اولاد کو بولو امامت. پہلے بیٹے وہ جو ابتدا میں بھی ظالم اور انتہا میں بھی ظالم. دوسرا وہ جو ابتدا میں تو صحیح تھا لیکن انتہا میں بولو ظالم ہو گیا. تیسرا بیٹا وہ ہے جو ابتدا میں خراب تھا، ابتدا میں بولو ظالم تھا لیکن بڑھاپے میں توبہ کر لی. تو تینوں کے اندر ظلم ہے. ابراہیم کے تینوں بیٹوں میں ظلم ہے. اور ایک چوتھا بیٹا بھی ہے جو ابتدا میں بھی معصوم تھا. بولو بیٹا جو ابتدا میں بھی معصوم تھا آخر عمر میں بھی بولو معصوم تھا. کعبے میں ولادت تھی، مسجد میں شہادت تھی. ابراہیم کے 4 بیٹے ابتدا میں بھی ظالم بولو انتہا میں بھی ظالم. دوسرا جو ابتدا میں تو اچھے لیکن انتہا میں ظالم. تیسرا ابتدا میں تو گندے لیکن انتہا میں بولو اچھے. تو تینوں میں ظلم ہوا. چوتھا جو ابتدا میں بھی معصوم اور بولو انتہا میں بھی معصوم. اب امامت کس کو ملے گی؟ علماء نے لکھا وہ تینوں میں ظلم ہے ان کو نہیں ملے گی، یہ چوتھے کو امامت ملے گی. درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہاں ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، امامت سے اس کا تعلق ہے اور ہم سب عاشقان امامت ہیں. ہماری جانیں قربان امامت کے اوپر، ہماری مجالس ہی امامت کے اوپر ہے، ہمارا اصول دین ہی بولے گا امامت میں ہے، ہماری توحید نبوت کے بعد امامت ہے. تو ایک لفظ ضروری ہے جو اللہ نے امامت کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اِذ ابْتَلَىٰ. ابتلا، جب اللہ نے ابتلا کیا ابراہیم کو. ابتلا یعنی مشکلوں میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، جب سختیوں میں ڈالا، جب مصائب اور علم میں ڈالا، جب امتحانات میں ڈالا، جب سختیوں کی بھٹی میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مشکلوں میں کوئی گھر جاتا ہے تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، 2 ہی باتیں
ہوتی ہے کیا؟ ایک بات تو وہ ہوتی ہے کہ جب مشکلوں میں گر جاتا ہے تو بڑا نیک ہو جاتا ہے، اور مشکلوں سے جب نکل جاتا ہے تو پھر ویسے ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بور میں پھنس جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خدا کو ایسے پکارتے ہیں جڑے بہت نیک بندے ہوں۔ کب؟ جب کشتی جو ہے سمندر میں گئی اور جا کے بور میں پھنس گئی، اب غوطے آنے لگے تو اب خدا خدا بولو کرنے لگے۔ قرآن کا فلما نجہم الی البر، جب ہم اس کشتی سے ان کو بھور سے نجات دے دیتے ہیں تو دوبارہ وہ مشرک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتے کہ ایک آدمی جو ہوتا نا، وہ سمندر کے میں نہانے چلا گیا تو ایک مرتبہ وہ جو سمندر کی لہر ہوتی ہے اس کو اٹھا کے آگے لے گئی، اب وہاں پہ آگے غوطے، ایک مرتبہ غوطے اس نے دیکھے، زندگی اپنی جاتی ہوئی دیکھی، فوراً منت مانی، کہا میرے معبود اگر تو مجھے کنارے تک پہنچا دے تو میں 100 دیگے تیری راہ میں دے دوں گا۔ کتنی دیگے بولو؟ 100 دیگے ہیں، اور اس نے منت مانی، اب 100 کا کہہ کے آگے چلا گیا، اور تھوڑا سا دیکھا کہ اب ہوتے قریب آ گیا کنارے کے، کہا 100 دیگے زیادہ ہیں، میری حیثیت سے زیادہ ہیں معبود، اور اگر اجازت ہو تو میں 50 دیگے دے دوں گا نا، 50 دیگے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ آگے چلتا گیا، آگے آ گیا تو یہاں تک کہ اس کے پیر زمین پہ لگنے شروع ہوئے۔ اس نے کہا معبود 10 دیگے دے دوں جو خوشی خوشی کام ہو جائے، 10 دیگے جو خوشی خوشی کام ہو جائے، اور پھر تھوڑا آگے نکلا تو دونوں پاؤں زمین پہ لگ گئے۔ اس نے کہا کہ 1 دیگ میں دے دوں گا، اس پہ راضی راضی رہوں گا، ہاں 1 دیگ میں دے دوں گا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب قدم چلنا شروع ہوا تو کہنے لگا کیڑی دیگ، کیڑی دیگ۔ وہ ویسے ہی تاریخ کہتی ہے کہ وہ پانی کی لہروں نے دوبارہ اسے ڈبویا اور پھر غوطے کھانے لگا۔ جب اٹھ کے باہر آیا کہا پروردگار میں کہہ رہا تھا کیڑی دیگ، یعنی مٹھی دیگ یا نمکین دیگ۔ بیٹا ہلکی درود نہیں پڑھنی، آپ دونوں نے پڑھنی ہے تو منہ میں پڑھی چلو، اگر مل کے پڑھنی ہے تو سب مل کے پڑھو۔ کا کون سی دیگ؟ تو یہ ابتلا، مشکلوں میں انسان جب پھنستا ہے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کتنا بولو مومن ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو اللہ نے مشکلات میں ڈال کر آزمایا کہ ابراہیم کیا کرتے ہیں۔ کبھی کہا ابراہیم، عید آ رہی ہے نا، کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام، کہنے لگے اے بابا جان میں نے خواب دیکھی، بیٹا خواب دیکھی، کیا خواب دیکھی؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر کے بعد ملا ہو، 100 سال کی عمر ابراہیم کی، اور ایک لاڈلا بیٹا ہے، یہ نہیں کہ لمبی لائن لگی ہے، اسحاق ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، تو اب دل میں محبت اسماعیل کی اجاگر ہے، اور خواب دیکھی اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جان جو حکم ہے اس کو ادا کرو، بابا جان جو حکم ہے اس کو ادا کرو، آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ ابراہیم کے بیٹے بڑے نیک تھے لیکن کہتے تھے صابر پاؤ گے۔ کربلا میں حسین کے بیٹے سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ مشکلات میں اللہ نے کیا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا کہا اس کو تپتی ہوئی ریت میں چھوڑاؤ، بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں پہ زراعت بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم کو امتحانات میں ڈالا گیا۔ کبھی کہا ابراہیم آتش نمرود ہے اور اس میں آپ نے چھلانگ کو لگانا ہے، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشا لبے بام، ابھی ابراہیم لبے بام ہیں اور بے خطر کود پڑے ہیں۔ تو یہ ابتلا ہے، یہ ابتلا ہے۔ مومنین کرام،
امامت پروردگار دو عالم نے ایسے عطا نہیں فرمائی. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، پہلے مشکلات میں گھرے، تکلیفوں میں گرے، امتحانات میں ڈائے گئے، اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو فَأَتَمَّهُنَّ، اور امتحانات میں کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تجھے انسانیت کا امام بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کوئی رتبہ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جی رتبہ ایسے ہی مل گیا. جی کس لیے مل گیا؟ یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا. کیسے؟ یہ 16 گھنٹے سوتا تھا. 100 کے ڈاکٹر نہیں بنتے، 100 کے انجینئر نہیں بنتے. کوئی بندہ بھی کسی بھی جگہ جب پہنچا ہے بولو محنت کر کے پہنچا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں محسن قراتی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر نور، اردو میں ترجمہ ہو گیا اس کا. وہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مائیں جو ہے نا ان جب بیٹھتی ہیں لیٹتی ہیں تو بیٹے آ کے قدم جماتے ہیں، قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، دباتے ہیں، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. فرمایا کہ کئی جو ہے نا وہ اکیلی، یورپ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ 70-80 سال کی اکیلی دوڑ رہی ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. 80 سال کی بھی ہے، اکیلی بیچاری آ جا رہی ہے. تو کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کوئی بیٹھتی ہے تو پاؤں دبانے کے لیے بیٹے آ جاتے ہیں، اور بولو کوئی ہے کسی کو دبانے والا؟ بولو کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے جو یہ ماں کہتی ہے، جو خاتون یہ کہتی ہے جی اولاد کو پالنے میں بڑی مصیبت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی، اس تکلیف کو میں برداشت بولو نہیں کر سکتی. کہا پھر اس کا پیر دبانے والا بھی کوئی لال نہیں ہوتا، پھر اس کا پاؤں دبانے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ان زحمتوں کو برداشت کرتی ہے پھر اس کے پیر بھی دبائے جاتے ہیں. جو باپ زحمت ہی نہیں کرتا، ادھر نشہ کیتا ادھر بیٹھ گیا ہے، اس کو نہیں کوئی احترام کرتا. لیکن جو باپ مشقت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا احترام بولو کیا جاتا ہے. اس کو اس طرح سے کہتے ہیں مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی. بولو مشقت کی ذلت، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. دولت نہ عزت نہ کشور کشائی، دولت نہ عزت نہ کشور کشائی، بغیر اس کے کبھی کسی نے نہ پائی. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. دولت نہ عزت نہ کشور کشائی، بغیر اس کے کبھی کسی نے نہ پائی. نہال، چھوٹے پودے، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، وہ سب نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. صلوات پڑھ دو محمد والے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے جب ابراہیم کا امتحان لیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار دو عالم نے یہ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں. مومنین، تشیع کا، مذہب حقہ کا ایک عقیدہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو شیعہ حضرات ہیں، مولا علی کے عاشق ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام ہے ہم امت نہیں بنا سکتی. دیکھو جی میرے ساتھ چلیے گا، جو امام ہے بولو، جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، وہ امت بولو نہیں بنا سکتی. امام معصوم، رہبر بولو معصوم، اور لیڈر معصوم، یہ امت نہیں بنا سکتی. امت جس کو بنائے گی وہ خطا کاری ہوگا، وہ گناہ گاری بولو ہوگا. امت کسی کو نہیں بنا. اگر بنا سکتی تو پیغمبر کے بعد آج 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی صحیح لیڈر بنایا ہوتا. کبھی بنایا تو بنو امیہ کو بنا لیا، کبھی بنایا تو بنو عباس کو بنا لیا، اور اگر کبھی بنایا تو آپ دیکھیے یہ آپ نے 70 سال 75 سال سے پاکستان بنا ہے، جس کو بنایا ہے وہ سب جیل کی سلاخوں میں آتے جاتے ہیں. باریاں لگی ہیں، تھوڑی تھوڑی باری کاٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جس کو بھی بنایا ہے امت نے صحیح نہیں بنایا ہے. تو مومنین کرام، یہ شیعت کا پہلا عقیدہ ہے، اور یہ اس کی اس طرح سے مثال ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نبی کون ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں طبیب دوار بالطب، ایک ایسا طبیب، ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے
روحانی علاج کرنے والا، دیکھیں دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جسموں کا علاج کرتا ہے، یہ بغض کا علاج کرتا ہے، یہ حسد کا علاج کرتا ہے۔ نبی جو آتے ہیں جس معاشرے میں بغض کینہ ہو وہاں محبت اور پیار کو رکھ دیتے ہیں، جہاں ناتفاقی ہو، جہاں جھگڑے ہوں وہاں اتحاد اور اتفاق کو رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی اور علاج کرتا ہے، ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر سر درد کا علاج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر چھوٹے چھوٹے دوسرے کام کر لیتا ہے جو جسم سے مربوط ہوتے ہیں۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی ہوتا ہے یہ بھی طبیب ہوتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ بولو کہ جو ڈاکٹر ہے، بولیے گا یہ بھی طبیب ہے اور یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو میں اسی مثال سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنا امت خود بولیے گا نہیں بنا سکتی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب کی ذاکر صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی جگہ بڑا مشہور و معروف تھا، بڑے مریضوں کو اس نے علاج کیا اور ایک مرتبہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے جانشینی کا مسئلہ پڑ گیا کہ اس کا جانشین بولو کون ہو، کیونکہ بڑے علاج کرتا تھا، بڑے مریضوں کو اس نے شفا عطا کی۔ ایک مرتبہ سارے مریض اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ اجتماع انہوں نے کر لیا۔ ان کا جی دیکھو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ہو گیا ہے انتقال، اب ایک نیا ڈاکٹر ہم نے بنانا ہے، تو کس کو بنایا جائے؟ تو مریضوں میں سے ایک بوڑھا انتخاب کیا، کہا یہ کیونکہ ڈاکٹر سے زیادہ روابط میرا ہے، زیادہ عرصہ ڈاکٹر سے علاج کراتا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ڈاکٹر کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس مریض کو ڈاکٹر کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ اچھا اب وہ لوگوں کا علاج کرنے لگا، تو جو ہوا تو پھر آپ کو پتا کیا ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی کہ کیا ہونا ہے، کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ اب ہونا تو یہی کام ہے۔ اب جو صاحبان عقل تھے انہوں نے ان کو روکا، ان کا بھائیو بات اصل میں یہ ہے کہ مریض جتنا عرصہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہو، صاحبان علم سمجھ گئے بات کو، کہ مریض جتنا عرصہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ بولو رہا ہو، کتنے ہی اس کے ہاتھ بولو چومے ہو، کتنا ہی اس ڈاکٹر کا احترام کیا ہو، لیکن وہ علاج کرا کے ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ علاج کرا کے بولو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر کون بنے گا؟ جسے ہائی اتھارٹی بنائے گی۔ بھائیو ہم بھی یہی کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ جتنا بھی رہے وہ امتی تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا، رہبر نہیں ہو سکتا۔ رہبر وہی ہوگا جسے نبی ہاتھ بلند کر کے بنائیں گے۔ ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر۔ توجہ ہے نا مومنین کرام؟ اگر آپ کی محبت اجازت دے تو عرض کروں، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرت کو پرو بال اسی در سے ملے۔ کھڑے ہو کے بات ملیں گے۔ ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ۔
اصحاب مکرم ہیں، بولو اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ، سنگ اپنی جگہ، بولو سنگ اپنی جگہ لال و جوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، ہم غیروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، ہم غیروں کو کبھی رہبر بولو منزل نہیں کہتے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ جو رہبر ہے، جو کہ معصوم رہبر ہو، وہ امت بنا نہیں سکتی۔ ایک جگہ پہ پر یہ واقعہ سناؤں اور آپ سے اجازت لوں۔ ایک شیعہ عالم دین ایک جگہ سفر کر رہے تھے، بات سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عالم دین سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ اسی گاؤں میں انہوں نے کہا کہ میں رات کو ڈیرے ڈال لیتا ہوں۔ وہ شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنا تعارف کرایا، دیکھو جی میں شیعہ عالم دین ہوں اور میں چاہتا ہوں یہاں رات گزاروں، تو آپ بھی مسلمان ہو، بتاؤ رات گزار لوں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی آپ شیعہ عالم دین ہیں تو ذرا ہم آپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں کہ کیونکہ شیعہ عالم دین رکے تو وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ انہوں نے میٹنگ وغیرہ کی، لیکن ان کا جی اخلاق ہمارا یہی کہتا ہے کہ آپ رات رکو، آپ رات رکو، لیکن ایک شرط یہ ہے ذاکر صاحب، شرط یہ لگائی کہ آپ نے جو ہے نا رکنا ہے، لیکن رات کو کوئی اختلافی بات نہیں کرنی، بس رات رک جانا ہے، صبح اپنے گھر چلے جانا ہے، اختلافی بات کوئی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میرا وعدہ رہا، مجھے اختلافی بات کرنے سے کیا تعلق ہے، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، رات رکنے دو۔ اور رات رک گئے۔ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے طریقہ کاری ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب رک گئے تو رات کو چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پتہ لگا، ان کا جی آپ کون ہیں؟ ان کا میں عالم دین۔ ان کا کہاں کا شیعہ؟ ان کا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پیسے شیعہ عالم دین ایسا ہوتا ہے، وہ پہلی دفعہ دیکھا انہوں نے، وہ بڑے حیران پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے جو اختلافی تھے۔ اب شیعہ عالم دین نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی اختلافی سوال، کوئی بھی جواب اختلافی نہیں دے گا۔ اب انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلا سوال کیا، جناب پہلا سوال یہ ہے کہ بس یہ بات آخری اور اجازت۔ انہوں نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ؟ اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا، بولو شیعہ عالم دین سے پوچھا کہ آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق نظریہ کیا ہے؟ اب انہوں نے وعدہ کیا میں نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، یار یہ ایک طرف مجھ سے وعدہ لیا، خود وعدہ نہیں کیا، میں نے تو زبان کا پکا رہنا ہے، مرد وہی ہے نا جو زبان کا پکا ہو۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ وہ بہت عقل مند انسان تھے، پہلے جو خلیفہ تھے وہ بہت ہی، بولو عقل مند تھے۔ انہوں نے کہا واہ ماشاءاللہ، خیالات تو بڑے اچھے آپ کے۔ کہا جی آپ کا دوسرے کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت ہی عقل مند تھے، یہاں تک کہ رسول سے بھی زیادہ عقل مند تھے، دوسرے رسول پاک سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کبھی تو آپ کہتے ہو ہم مانتے ہی نہیں کسی کو، اور کبھی رسول سے بھی زیادہ عقل مند بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بات کو کھولنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ ان کا جناب کیا بات، کیا بتاؤ؟ ان کا جی آپ کو دلیل دینی ہوگی۔ ان کا دلیل لے لو، آپ نے دلیل بات کہی ہے نا، دلیل دے دو۔ ان کا اچھا مجھے پھر ایک سوال بتاؤ۔ کیا کہا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ کسی کے پاس ایک ذمہ داری ہو، کوئی ڈیوٹی ہو، اس کو کوئی کام پیش آ گیا ہو، اس کی ذمہ داری ہو، ڈیوٹی ہو، ٹھیک ہے، بھینسیں اس کے پاس ہوں، بھینسیں پالتا ہو، بکریاں چرواتا ہو، مرغیاں پالتا ہو، مرغیاں تو چھوڑ دو، چوزے ہی رکھے ہوں چار، اسے کہیں جانا پڑ جائے کیا کرے گا؟ بھینسیں بھی یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بولو، بکریاں ایسے ہی چھوڑ جائے گا؟ مرغیاں کسی کے حوالے بولو کر کے جائے گا یا نہیں کر کے جائے گا؟ اور چوزے بھی ہوں اور چار ہی ہوں، کسی کے حوالے کر کے جائے گا بولو یا نہیں ہوئے گا؟ ان کا جی کر کے جائے گا۔ کہ اگر نہ کر کے جائے تو بھینسیں ہو، کام پڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں کدوں آنا سائی نے، تو وہ کیا کھلائے گا؟ کہ وہ عقل مند نہیں، وہ تو بیوقوف ہوا۔ جو کسی کے حوالے بولو نہ کر کے جائے وہ تو عقل مندی کوئی نہ ہویا۔ ان کا بات ٹھیک ہے، اچھا ان کا بتائیے
کہ جس وقت جو ہے وہ پیغمبر اسلام دنیا سے گئے تھے تو امت ان کے پاس تھی، قرآن ان کے پاس تھا، دین ان کے پاس تھی، شریعت ان کے پاس تھی. بھینسیں سنبھالنے والا تو کسی کو رکھ کے جاتا ہے، بکریاں سنبھالنے والا تو کسی کو رکھ کے جاتا ہے. جس کے پاس دین بھی ہو، بولو دین بھی ہو، شریعت بھی ہو، قرآن بھی ہو، سارا قیامت تک کا سامان بھی ہو، اب اس نے چلے جانا ہے تو وہ کسی کو رکھے جائے گا اپنی جگہ پہ. دیکھو کسی کو رکھ کے جائے گا یا یوں ہی چلا جائے گا. وہ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا جی آپ ایسی بات ہم سے نہ پوچھیں ہیں. اب وہ جواب کیا دیں؟ اگر کہ رکھ گیا ہے تو پھر پھنستے ہیں، اور اگر کہ نہیں رکھ کے گیا تو پھر پھنستے ہیں. انہوں نے کچھ لوگ اٹھے، ان کا جی قبلہ جی آپ بتائیں. ان کا بتائیں پہلے خلیفہ وہ کسی کو بنا کے گئے تھے؟ ان کا جی بنا کے گئے تھے. کہا بڑے عقل مند ہو گئے نا، تو وہ تو بنا کے گئے تو عقل مند ہو گئے. دوسرے کوئی انتظام کر کے گئے تھے؟ ہاں جی وہ شورا بنا کے گئے تھے. کہا وہ بھی عقل مند ہو گئے. کہا نبی بتاؤ نا. شیعہ عالمدین نے اصرار کیا اور دو چار بندے بولے جو کسی کو نہیں بنا کے گئے. فرمایا عقل مند کون ہوا؟ پھر عقل مند بولو کون ہوا؟ وہ کچھ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ عالم دین کے قدموں میں گر گئے. شیعہ عالم دین کے قدموں میں گر گئے. ان کا جی ہم ایسی مذہب سے توبہ ہماری جس میں رسول پاک عقل مند نہ ہو. ہمیں تو وہ کلمہ پڑھائی ہے، ہمیں تو وہ کلمہ پڑھائیں جس میں رسول سب سے زیادہ عقل مند ہو. ہیں ان کا میں بتاتا ہوں، رسول بنا کر گئے تھے، بند کمرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، مجمع عام میں بنا کے گئے تھے. حجرے میں نہیں، غدیر خم میں بنا کے گئے تھے. 2-4 میں نہیں، 1,24,000 اصحاب کے درمیان میں بنا کے گئے تھے. بیٹھ کے نہیں، اونٹوں کے پلانوں کے منبر پہ بنا کے گئے تھے. خاموشی سے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا تھا الستو اولا بکم من انفسکم، بتاؤ کیا میں تمہارا مولا بھی ہوں یا نہیں؟ تو کیا نبی پوچھنا چاہتے تھے کہ میں مولا ہوں یا نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کا مولا ہے. تو نبی یہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے کہ میں مولا ہوں یا نہیں، پوچھنا یہ چاہتے تھے تم مومن بھی ہو یا نہیں. نبی پوچھنا یہ چاہتے تھے تو بولو تم مومن بھی ہو یا نہیں. جب سب نے کہا جی ہم بولو مومن ہیں تو فرمایا ان اللہ مولایا، اگر تم مومن ہو تو سنو اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. فَمَنْ تو مولا فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. پیغمبر بنا کر گئے تھے، حجرے میں بنا کر نہیں گئے تھے، بند کمرے میں بنا کر نہیں گئے تھے، غدیر خم کے منبر پہ بنا کے گئے تھے، گھر میں نہیں. 1,24,000 اصحاب کے درمیان بنا کے گئے تھے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں بولو اس کا یہ علی مولا ہے. مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی. بولو میرے ساتھ چلو، مسجد میں ہیں علی بولو تو منبر پہ ہیں علی. نہیں تھک کے نہیں، جس کے دل میں علی بستا ہے، جس کی ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، وہ میرے ساتھ مل کے علی علی کرے گا. بولو مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی. مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی. مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی. بولو جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
مومنین کرام، بس 2-4 جملے مصائب کے، اور تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ مومنین کرام، اس دین کی بقا کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم امتحانات لیں گے، ہم سختیوں میں ڈالیں گے۔ اس دین کی بقا کے لیے نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے، نہ کچھ میرا خرچ ہوا ہے۔ ارباب ادا، اگر چادریں لٹی ہیں، نہ آپ کی بہنوں کی نہ میری بہنوں کی، اگر ارباب ادا مجھے اجازت دیجیے معافی مانگتے ہوئے عرض کروں، اگر گھر لٹا ہے، نہ آپ کا لٹا ہے نہ میرا گھر لٹا ہے، گھر لٹا ہے تو علی کا لٹا ہے، سیدہ کا لٹا ہے۔ ارباب ادا، نہ بازو کٹے ہیں تو ارباب ادا کس کے کٹے ہیں؟ اگر تماچے لگے ہیں تو کس نے کھائے ہیں؟ اجازت ہو تو عرض کروں، اگر بازو کٹے ہیں تو عباس کے کٹے ہیں، اگر تماچے لگے ہیں تو چھوٹی بچی سکینہ کے لگی، اگر دروازے پہ آگ لگی ہے تو زہرا کے گھر پہ لگی ہے، اگر 6 ماہ کے بچے کے خشک حلق پہ تیر لگا ہے تو وہ علی اصغر کے لگا ہے، اگر گلے کٹے ہیں تو زینب کے لال اونو محمد کے کٹے ہیں، اور اگر اجازت دو تو عرض کروں، اگر خشک رگوں پہ خنجر چلا ہے، ارباب ادا، اگر خشک رگوں پہ خنجر چلا ہے تو وہ حسین کے چلا ہے، وہ زہرا کے لال کے خشک رگوں پہ خنجر چلا ہے۔ ارباب ادا، امام رضا کی شہادت کے دن گزرے، ایک مصائب کا جملہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام رضا علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا یبن شبیب، اے شبیب نے شبیب، ان کنت باکین علی شیء، اگر کبھی تجھے رونا آئے نا تو آپ نے فرمایا فبکی علی جدی الغریب الحسین، تو دیکھ کسی اور پہ نہ رونا، میری جد حسین پہ رونا۔ ارباب ادا، بڑے سخت جملے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھ، انسان کو رونا آ جاتا ہے، کبھی ٹھوکر کھا کے گرے تو رونا آ جاتا ہے، کبھی کسی کا بچہ مارا جائے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی مشکل میں آ جائے تو اسے رونا آ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھ یبن شبیب، اگر کبھی تجھے رونا آئے، ان کنت باکین علی شیء، تو دیکھ اس پہ نہ رونا، فبکی الجدی الغریب الحسین، میرے جد غریب مظلوم حسین پہ رونا۔ اس نے فرمایا ہاتھوں کو جڑا کر فرزند رسول وجہ کیا ہے، کیوں آپ کی جد پہ روئیں؟ ارباب ادا وجہ سنو گے، بس اجازت دینا مجھے، کہا پتہ بتائیے فرزند زہرا کیوں آپ کی جد پہ روئیں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ، اس لیے کہ اسے ایسے ذبح کیا گیا، کما یذہب القبش ہو، جیسے معذرت ہاتھوں کو جوڑ کر کروں کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ارباب ادا، علماء نے یہ بات لکھی، کیوں امام رضا نے کیوں اپنی جد کو اس طرح سے نسبت دی؟ بس یہ اجازت یہ جملہ عرض کروں، میں اجازت چاہوں گا، کیوں کہا کہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ فرمایا بھیڑ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، سب کے درمیان میں ذبح کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب حسین ابن علی کے خشک رگوں پہ خنجر چل رہا تھا، ایک بہن تھی جو تڑپ رہی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کا دوسری وجہ یہ ہے کہ بھیڑ تب ذبح کی جاتی ہے جب کوئی خوشی منانا چاہتا ہے۔ یہ لعین جب کربلا کی جنگ میں خوشی منانے لگے تو حسین کی گردن پہ خنجر پھیرنے لگے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی بار الہ، تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا، تجھے واسطہ تیری عزت اور جلال کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ معبود اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ غلام قمر صاحب نے یہ جو فرش اعزا بچھایا ہے اور ان کے بھائیوں نے، پروردگار دو عالم اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے احباب اس سخت گرمی میں اسے سن رہے ہیں، معبود اس پہ اپنا فضل اور خاص کرم عطا فرما۔ جناب سیدہ کی چادر کے صدقے میں اور آپ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کے صدقے میں، معبود جتنی بہنیں موجود ہیں جو ان کے دل میں آرزویں خواہشات ہیں،
معبود ان کو پورا فرمانا. جو بچے ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرمانا. جتنے مومنین سفر میں ہیں ان کے سفر کو بخیر فرمانا. جو ذاکر جہاں سے بھی آ رہا ہے معبود اس کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانا. اور جو بھی مومنین مقروض ہیں ان کے قرضے کو غیب سے ادا فرمانا. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمانا. اور جن کی اولاد ہے معبود انہیں نیک اور صالح قرار دینا. اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت اس سال اور ہر سال ہم سب کے نصیب میں فرمانا. روضہ امام حسین کی زیارت اس سال اور ہر سال ہم سب کے نصیب میں فرمانا. ہمارے آقا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمانا. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا. ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد والا اللہ.